اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ بالارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. عزیزان محترم، ماہ محرم کی دوسری مجلس ہے جو کہ مخصوصاً جو ہے وہ آکلینڈ کے المرتضیٰ سینٹر کے مومنین کے لیے، لیکن بہرحال مجلس لائیو ہے اور یقیناً باقی مومنین بھی اس مجلس سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ سب سے پہلے پروردگار نے ہمیں ماہ محرم کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس مہینے میں کہ جو کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ہمیں ایک اصل مقصد اور ایک اصل ہدف کی طرف لے کر بڑھتا ہے، لے کر چلتا ہے. اور یوں تو ہم پورے سال میں ذکر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں مصروف بھی رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ماہ محرم خاص مہینہ ہے کہ جو ہمیں ہر سال ایک بیداری، ایک یکجا ہمارے وجود میں پیدا کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہم واقعاً اپنے صحیح اصل مقصد، اصل منزل، اصل مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں. اس لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں عزاداری اور مجلس اور خاص طور پہ واقعہ کربلا کو بہت زیادہ پورٹریٹ کیا اور ایمفیسائز کیا، اور ہم لوگوں کے لیے خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ اس پیغام کو ہر صورت میں آگے بڑھائیں، اور خاص طور پہ ماہ محرم میں فرش عزا بچھائی جائے، فرش عزا جو ہے وہ منعقد کی جائے اور اس میں اس مقصد امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جائے. اور ظاہر ہے جب مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کیا جائے گا تو اسلام کی گفتگو ہوگی، حق کی گفتگو ہوگی، باطل کے چہرے کو جو ہے وہ عیاں کیا جائے گا، اور گو کہ زندگی کے بہت سارے زاویوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. بہرحال کیونکہ کربلا درس ہے زندگی کا، اور ہم اپنی زندگی میں صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو ہے وہ صرف ایسی کوئی گفتگو صرف کریں گے جو مثلا صرف اس کا تعلق مسجد سے ہو، سینٹر سے ہو، بلکہ اسلام جو ہے وہ ہماری پوری زندگی کے اوپر حاکم ہے. اسلام ہمیں کسی بھی جگہ پر چھوڑتا نہیں ہے. ہمارا مذہب صرف جو ہے وہ ویکینڈ کا مذہب نہیں ہے کہ ہم صرف سنڈے والے دن جائیں اور عبادت کریں، گھر چلے جائیں، بلکہ اسی لیے پروردگار نے ہماری عبادتوں کو، واجبات کو، ہمیں جو اسلام نے دیا بھی ہے اس کا تعلق ڈیلی روٹین سے ہے. صرف انسان کی زندگی میں عبادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جس کا تعلق ہماری سوشل لائف سے ہے، ہماری پرسنل لائف سے ہے. خداوند متعال ہر جگہ حاضر ہے اور ہمارے واجبات جو ہیں ان کو سب کو دیکھ رہا ہے. ایک شخص کہ جو صرف نماز پڑھتا ہو، عبادت پڑھتا ہو اور اپنی سوسائٹی سے غافل ہو، اپنے اطراف کے حالات سے بے خبر ہو، ایسی شخص کی عبادات اسے کسی مقام پر نہیں پہنچا سکتی ہیں. اسی مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا کہ جہاں پر نمازیں ہو رہی تھیں، عبادتیں ہو رہی تھیں، سب کچھ تھا، مگر قوم جو ہے وہ ایک بیداری کی کیفیت سے بہت دور چلی گئی تھی. قوم جو ہے وہ اپنے اوپر ایک ایسے حاکم کو سربراہ مان بیٹھی تھی کہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، ٹائرنٹ تھا اپنے زمانے کا. اپنے زمانے میں جو بھی فساد، جو بھی کرپشن ہو سکتی تھی، چاہے وہ ہیومینٹی کی ہو، چاہے وہ اسلام کے حقوق کی پامالی ہو، چاہے وہ اصل ہدف جو اسلام کا تھا اس سے دور کرنا ہو، اور قوم سو رہی تھی. قوم جو ہے وہ اسے کوئی غرض نہیں تھا. اسی لیے اسلام جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے بہت اچھی عبادت کرتے ہوں،
نماز پڑھتے ہوں لیکن آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کی کمیونیکیشن آپ کے اطراف میں لوگوں کے ساتھ کیسی ہے، آپ کا ریلیشن آپ کی فیملی کے ساتھ کیسا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان دنوں کے اندر خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف کی طرف دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو اکوپڈ کریں کہ واقعاً ہم کربلا پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. کربلا فزیکلی صرف نہیں پہنچنا بلکہ کربلا انسان کو اپنے پورے وجود کے ساتھ جو ہے وہ پہنچنا ہے. ہم بہرحال ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کل ہم نے گفتگو کی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اس پورے مشن کو لے کر بڑے ہیں آگے کہ جو مشن جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور اس پیغام کو لے کر اور اس مشن کو لے کر وہ کربلا پہنچے. کربلا ظاہراً جو ہے ایک جگہ ہے، کچھ لوگ پہنچے اور بہت 100 سال پہلے پہنچے، اور اس سب لوگ جو امام کے مقابلے میں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا. بلکہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح اپنی موومنٹ کا آغاز کیا اور جس طرح وہ آئے، پروردگار نے اسی سے پوری دنیا کو ایک انقلاب کی طرف متوجہ کر دیا. آج جو کچھ بھی دنیا کے اندر اگر ہے تو وہ اسی محرم اور سفر کی وجہ سے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے. اس لیے محرم کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ دیکھیں کہ انبیاء نے جو قربانیاں دی، ہر انبیاء نے اپنے دور کے اندر قربانی دی اور اپنے لیول کو انہینس کرتے ہوئے اپنی جو خدا نے ذمہ داریاں دی تھی وہ بڑھتی چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جہاں پر پروردگار نے انہیں حکم دیا کہ جو ہے وہ اپنی ایک بیٹے کو اور اپنی ایک فیملی کو وہاں لے کر جاؤ اور چھوڑو کہ جہاں پر کچھ نہیں ہے، یعنی ایک دشت ہے، ایک ریگستان ہے، کوئی بھی چیز وہاں موجود نہیں ہے. بہرحال امر الہی ہے، اور اپنی ذریت کے ایک حصے کو، یعنی صرف فرزند کو نہیں بلکہ اپنی پوری نسل کے ایک حصے کو وہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ وہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ کس طرح ان کو چھوڑ گئے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. جب ان کی زوجہ نے، ان کی وائف نے پوچھا بھی کہ آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کہا میں تمہیں خدا کے سپرد کر رہا ہوں. خدا کے سپرد کیا کہ وہاں پر ایک نسل پوری جو ہے وہ انہینس ہو، ایک ایسا بیت، ایک ایسا گھر جو ہے وہ وہاں پر کریٹ ہو، بلکہ ایک پوری امت جو ہے وہ وہاں ڈیزائن ہونے جا رہی ہے. اگر ہم قرآن کے واقعات کو دیکھیں تو یقیناً قرآن کی ایک آیت میں اور اس کے اندر کئی اس کے باطن ہے، کئی اس کی لیئرز ہیں کہ ظاہر ہے اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، اور اس اہل الذکر کے ساتھ وصل ہونا، اٹیچ ہونا چاہیے کہ جو اس قرآن کے صحیح مفسر ہیں. تو قرآن ظاہراً جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ جو ہم سنتے بھی ہیں کہ وہ چھوڑ کر اور ان کو چلے گئے اور خدا کے حوالے کر کر چلے گئے، لیکن وہ صرف ان کی زوجہ یا ایک بچہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ قیامت تک کے لیے ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن ہونے کے لیے ان دو افراد کو وہ اس جگہ پر آئے. جب وہ حضرت جو ان کی زوجہ ہے اور وہ پانی کی تلاش میں، جو ہم حج کے اندر بھی ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ جو ہم احکام بجا لاتے ہیں وہ انہی کے ہیں کہ وہ صفا اور مروہ میں جو ہے وہ دوڑتی رہیں پانی کے لیے. بہرحال روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل سے ان کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ کون ہو، کیسے، تو انہوں نے بتایا تو کہا کس کے سپورٹ کر کے گئے، کہا خدا کے سپورٹ کر کے گئے. تو کہا بہترین ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں کہ جس کے سپورٹ کیا جا سکے. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، ہم اپنی زندگی کے معاملات کو بھی دیکھیں تو ہم بعض اوقات پریشانیوں میں، اور جو کہ ہر زندگی میں ہر شخص کے اوپر پریشانی آتی ہے، یعنی مشکلات ہر شخص کے اوپر ہے اور ہر شخص کی مشکلات الگ ہیں. بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتی، یا انہیں کیا پتا. ہر شخص کی ایک مشکل ہے، اس کا امتحان اسی کے حساب سے ہے.
ایک اگر عالم ہے تو اس کا امتحان اس کے حساب سے ہے، ایک اگر ماں ہے اس کی مشکل الگ ہے، ایک بچہ ہے اس کی مشکل الگ ہے، اسی طرح ہر شخص اپنی ہر ڈفرینٹ ایج میں مختلف مشکلات کو، اور پھر انسان جب تقوی کے معیارات کو طے کرتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو اس کے امتحانات کی شکل بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ خداوند متعال کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے، اس نے دنیا کو ڈیزائن ایسے کیا ہے، اس کو کریٹ ایسے کیا ہے کہ ہم جب ان مشکلات میں آئیں گے تبھی ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیول کی طرف انہینس ہو سکتے ہیں۔ دنیا ہے ہی مشکلات اور اسباب اور امتحانات کی جگہ۔ کوئی شخص یہ کہے کہ خداوند متعال میری زندگی کو ایسا کر دے کہ جس میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر یہ مشکل پریشانی تو پھر دنیا نہیں ہے، پھر تو آپ جنت کی تمنا کر رہے ہیں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جنت میں ہوں گی۔ دنیا ہے ہی امتحانات سے عبور ہو کر جنت کی طرف جانے کا نام۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو اس ماہ محرم میں آئے ہیں یہ خود ایک بہت بڑی مشکل جو کہ اس وقت ایک امت کے اوپر آئی تھی، امام حسین علیہ السلام اس پوری امت کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کربلا آئے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، ایک ایسا حادثہ نہیں ہے کہ جو ہسٹری میں رونما ہوا، یا آپ کہیں کہ صرف امام حسین اپنی فیملی کو نہیں، اصل پوری امت، میں یوں کہوں کہ وہ جو اس وقت حضرت ابراہیم نے سیٹلمنٹ کیا کہ اپنی فیملی کی، اور پھر اس کے بعد دعا کی کہ پروردگار میری ذریت میں سے قرار دے، کہ وہ جو دیکھ رہے تھے، روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو دکھایا گیا کہ کیا ہے آپ کی نسل کے اندر، کیا چیز ہوگی آپ کی فیملی کے اندر، کہ وہ بہرحال واقعہ کہ اب وہ دشت میں خالی ہیں، پاؤں رگڑ رہے ہیں، تو دیکھا آب زمزم جاری ہونا شروع کیا، پھر اس کو روکا تو پرندوں نے آنا شروع کیا، پھر قافلوں نے آنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر ایک شہر جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر پروردگار نے جب امتحان طلب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو کہا کہ بہرحال حضرت اسماعیل کی قربانی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم بڑھے، یعنی خالصتاً خلوص کے ساتھ جو ہے وہ بڑھے۔ امام رضا علیہ السلام سے جو ٹریڈیشن روایت ہے وہ کافی امام نے جو روایات ہے وہ کافی ڈیٹیلڈ ہے اسی بارے میں کہ حضرت ابراہیم واقعاً قربانی کے لیے پہنچے تھے اور حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے۔ پروردگار نے ان کو کہا، کیونکہ دعا انہوں نے ایسی کی تھی کہ ان کی ذریت میں سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلے، پروردگار نے اس کو قبول کیا، لیکن کہا کہ ذبح عظیم جو ہے وہ دکھایا جائے گا، دیا جائے گا۔ وہ ذبح عظیم جو ہے وہ دکھایا گیا حضرت ابراہیم کو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے آگے سے جو ہے وہ پردے ہٹے اور وہ اس قتل گودی گاہ دکھائی گئی کربلا کی، کہ جو بہت حزن ہوئے، گریے ہوئے، کہا کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا لیکن یہ تمہاری نسل سے ہوگا۔ اب وہ جو انسانیت کی اور بقا کے لیے، ہیومینٹی کو سیو کرنے کے لیے وہ جو ہدایت کا سلسلہ آنا تھا کہ اس پوری ہیومینٹی کو پروردگار ایک ایسے مقصد تک پہنچا دے کہ یہ انسانیت کامیاب ہو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جو اس وقت صرف 2 شخص اس ریگستان کے اندر آئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ اسلام اسی ذریت میں، اسی نسل کے اندر سے قرار دیا گیا، کہ جو کہ بہرحال اصل جو اس کا ظرف تھا، اصل جس ظرف نے اس قربانی نے حاصل ہونا تھا، وہ خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل وہ تھا۔ انہوں نے اس غم کو، یعنی حضرت اسماعیل کا جو قربانی تھی اس کو قبول کرتے ہوئے ان کو وہ غم نہیں دیا ڈائریکٹلی، دیا انڈائریکٹلی، یعنی ان کی نسل کے اندر سے یہ
اب وہاں پر جو سب سے زیادہ یعنی جس کو قبول کرنا ہے اس غم کو سب کو، وہ حضرت رسول خدا کی ذات ہے کہ جنہوں نے اس غم کو اور اس ساری چیزوں کو، اس لیے جو ہم سنتے بھی ہیں روایات میں کہ جب امام حسین علیہ السلام جو ہے دنیا میں آئے، اور اس وقت جو ہے اسی وقت سے حضرت جبرائیل آئے، اور وہ پھر جو ہے وہ ہم سنتے ہیں وہ گریہ ہے، وہ مصائب ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، یعنی گویا یہ انسانیت کی بقا کے لیے اس پورے سسٹم کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں خداوند متعال نے اسی سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایک مقام، ایک ڈیوٹی دی ہے کہ ہم آج اس دور کے اندر اس باتوں کو، اس چیزوں کو، یا یوں کہیں کہ ان دعاؤں کو مصداق کے طور پر دنیا میں قائم کریں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، اور آج پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور یقیناً ہم اس انتظار کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو وعدہ ہے خداوند متعال کا، جس نے محقق ہونا ہے، جس نے ہونا ہے۔ تو وہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ میری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ جو کہ بہرحال میں ویسٹرن کنٹریز میں رہتا ہوں یا ایسی جگہوں پر رہتا ہوں، وہاں میری کیا ڈیوٹی ہے، وہاں میں نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور مجھے کس طرح رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ بہرحال سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مشکلات ہیں، تربیت کی مشکلات ہیں، بچوں کی ڈیولپمنٹ ہے، ان کی ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہم چھوڑ دیں، ہم کہاں جائیں۔ دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ایک جیسی ہوئی ہوئی ہے، یعنی جو مشکلات آپ کو ویسٹ میں نظر آتی ہیں وہی ساری مشکلات ابھی پوری دنیا کے اندر ہیں، یعنی کیونکہ اب گلوبل اویئرنیس کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، یا یوں کہیں کہ بہرحال جہاں پر الہی نظام اور رحمان کی طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں اور ایک بلاک کو کریٹ کر رہی ہیں، وہاں شیطان کا بھی جو شیڈیول ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا آپ کہیں کہ اتنا لیئرز کے اندر ہے کہ وہ انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا ایزیلی، اور اس نے ہر جگہ سسٹم کو اپنے طریقے سے بھی اپنے سسٹم کو انہینس کیا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں کسی پہاڑی جگہ پہ چلا جاؤں، کسی ایسی خلوت میں چلا جاؤں جہاں لوگ نہ ہوں، تو میں وہاں اپنے بچوں کی تربیت کروں یا میں وہاں عبادت کروں، تو بہرحال اسلام تو اجتماعی دین ہے، سوشل ریلیجن ہے۔ وہاں پر آپ اکیلے بیٹھ کر تسبیحاں پڑھ کر عبادت کر پر کمال پر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ کو اپنی سوسائٹی کو بھی انہینس کرنا ہے، اس کو بھی آگے لے کے جانا ہے۔ بہرحال ایک جہاد ہے، آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ یہی سمجھیں کہ بہرحال میں اس دنیا میں آیا ہی آزمائے جانے کے لیے ہوں، کیونکہ قرآن کی آیات ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ اب یہ سورہ ملک کی جو آیت نمبر 2 ہے وہ ہے اس لیے کہ پروردگار موت اور حیات کو خلق اس لیے کر رہا ہے۔ تو یہاں پر فرار نہیں ہے کہ مطلب میں ہائیڈ ہو جاؤں، میں ابھی لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ کسی اسلامک کنٹریز بھی دیکھیں نا، بہت سارے اسلامک کنٹریز تو میجورٹی اسلامک کنٹریز تو نام ہے اسلامک کنٹریز کا، ورنہ سچویشن آپ کے سامنے ہے سب کچھ، مطلب شاید بہت ساری جگہیں تو ویسٹ سے بھی مشکلات میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں، کیونکہ جب آپ ویسٹ میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک خلا محسوس ہوتا ہے، ایک گیپ کو آپ فیل کرتے ہیں، پھر آپ اس گیپ کو فل کرتے ہیں، یعنی اپنی دین اور ریلیجن کی طرف آپ کی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے، اسپرچولیٹی کا احساس ہوتا ہے، آپ کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے۔ لیکن سم ٹائم انسان اسلامک کنٹریز جو کہ بہرحال نام کے ہیں، ہونا تو پورا سسٹم چاہیے تھا اسلامی، وہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بٹن آف ہے کہ یہاں تو سب ٹھیک ہے، وہاں ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ گڑبڑ کے اندر ہے۔ بلکہ میرا جو تجربہ ہے بہت سارے کنٹریز کا کہ جہاں پر تبلیغ کے لیے جاتا ہے انسان، مجلس کے لیے اور ویسے مومنین کے درمیان میں، تو میں نے بہت سارے ایسے ممالک میں، ایسے کنٹریز میں بچوں کو، جوانوں کو بہت بہتر پایا،
بہت سارے معاملات میں، کیونکہ جب انہیں برائی اور ہر چیز بہت واضح نظر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ یقیناً انسان جو ہے وہ اس کا امتحان اور اس کا جہاد بڑھ جاتا ہے۔ اب بہرحال ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی ہم جن کا انتظار کر رہے ہیں اور جس امام کے ہم منتظر ہیں، ان کی میسج نے، ان کے پیغام نے، ان کی حکومت نے پوری دنیا کو بہرحال کور کرنا ہے۔ یہ بات ہم بولتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ ہم اس کے بارے میں جب تک سوچیں گے نہیں، جب تک ہم قدم نہیں بڑھائیں گے۔ جیسے آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کے بارے میں پلان کرتے ہیں، یعنی آپ نے ٹریول پہ جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو آپ جب اپنا ڈیسٹینیشن ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے سفر کی تیاری کرتے ہیں، کب جانا ہے، کتنا ڈسٹینس ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، گاڑی کیسی ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ کی جو ہے وہ پلاننگ آپ کے شیڈیول کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنے اس روٹین کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح میں اپنے ڈیسٹینیشن کو اپنے حساب سے پہنچاؤں۔ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک اس طرف بڑھنا ہے کہ جہاں پر اسلام کی ایک حکومت ہوگی پوری دنیا میں، تو پھر ہم جب سوچ ہی نہیں رہے تو پھر ہم اس کے لیے قدم کیا بڑھائیں گے؟ تو اس کے لیے پھر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کہیں پہ بھی رہتا ہوں تو میری ڈیوٹی کیا ہے، وہاں میں نے ابھی کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک پتھر رکھیں اور اس پتھر کے بعد لوگ اس کے اوپر سے واک کر کے جائیں، شاید جنریشنز کو ٹائم لگ جائے، لیکن یو ہیو ٹو پلے یور اون رول ایکچولی۔ ہم نتیجے کا انتظار ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا ہدف ہے ہماری ڈیوٹی دینا، نتیجہ پروردگار کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم جب اپنے اس دو گھر کے افراد کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ کہ اب یہ کیسے بنے گا، گھر خدا کا گھر کیسے بنے گا، یہ کیسے ہوگا، آگے دنیا کیسے چلے گی، نہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لیٹ them ٹیک them there، ان کو وہیں لے جاؤ، ان کو وہاں چھوڑ دو، خدا کا کام ہے۔ اور خدا نے اپنا کام دکھایا، اور خدا اپنے کام کو دکھاتا رہا کہ نسل در نسل یہ معاملہ چلتے چلتے پروفٹ تک آیا، اور پھر پروفٹ نے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دیا، جبکہ کفارے جو مکہ تھے، وہ قریش، اصل وہاں تصور نہیں تھا کہ جو خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، عجیب معاملات تھے، بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، یعنی جہالت اپنی اوج پر تھی، مگر وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار ادا، جو ان کی ڈیوٹی تھی اس کو ادا کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، پھر ہجرت، پھر اس کے بعد جنگیں، غزوے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک شہر، ایک سٹی کو ڈیولپ کرنا، ایک حکومت کی تشکیل دینا، اور پھر اسی کے اندر انسان کی تربیت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت ہے، انسان کا تزکیہ نفس ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہوتی ہوتی، اور پھر ائمہ علیہ السلام، یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر امام نے اپنی دور میں اپنے دور کے حساب سے اپنے کام کو انجام دیا، اور آج ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم بعض اوقات بہت جلدی رزلٹ اورینٹڈ کاموں کی چکر میں رہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے محنت کر رہا ہوں، کمیونٹی کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، لوگ تو ہلتے ہی نہیں ہیں، لوگ تو یوں نہیں کرتے۔ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیں، آپ اپنی ڈیوٹی کو بہتر طریقے سے انجام دیں، اور خداوند متعال کے سپرد کریں، خدا کے لیے کام کریں، چاہے کوئی ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھ رہا ہو۔ جب خدا کی نگاہ آپ کے اوپر ہوگی تو خدا آپ کے ایک قدم کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے۔ آپ کے ایک کام سے شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں، لیکن کل جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ چینجز اور تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ پروفٹ نے کسی ایک شخص کو کسی ایک جگہ بھیجا، اور اس کے بعد وہ پوری مملکتیں جو ہیں وہ اسلام کی طرف ہو گئیں۔ تو ہم اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں
اصل میں خداوند متعال کے قریب ہونا ہے، ایک تو انڈیویجول اور ایک کمیونٹی کے ساتھ، کہ ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کریں اپنی عبادتوں میں، ہم اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوں، ہم اپنے فیملیز کے ایشوز کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم خداوند متعال کے کتنے قریب ہیں، ہمارا گھر خداوند متعال کے کتنا قریب ہے، کہ ہم اپنی عبادتوں میں، اپنے باقی کاموں میں، اپنے معاملات میں، کہ ہم واقعاً ایک ہیلتھی لائف کی طرف ہیں یا نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی پریزنٹ زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش نہ کرے، وسعت پیدا نہ کرے، تو یقیناً وہ دین کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ایک شخص اگر اپنے گھر کے اندر صحیح مینیجر نہیں ہے تو ہاؤ وی کین مینیج دا سوسائٹی بیسیکلی۔ تو وی ہیو ٹو چیک کہ ہمارے معاملات گھر کے اندر کیسے۔ وہ مشہور واقعہ پروفٹ کے کہ جب ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے اور رسول خدا خود اس جنازے میں شرکت کرتے ہیں، کبھی دائیں سے اٹھاتے ہیں کبھی بائیں سے اٹھاتے ہیں، اصحاب پوچھتے ہیں بعد میں کہ یا رسول اللہ آپ کیسا کر رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر؟ کہا کہ ظاہر ہے ملائکہ تھے اس جنازے کے اندر، تو میں اسی طرح جو ہے اس کو انجام دے رہا، اور خود اترے دفنانا قبر کے اندر۔ تو پھر اس صحابی کی ماں کہتی ہے کہ کتنا خوش قسمت ہے یہ اپنے فرزند کے بارے میں۔ اور پروفٹ فرماتے ہیں کہ جلدی نہیں کرو، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی ملائکہ جنازے میں ہیں، رسول خدا جو ہے وہ تدفین کر رہے ہیں، مگر پھر کیسا عذاب ہے۔ کہا کہ یہ شخص اپنے گھر میں بد کلام تھا، یعنی حالانکہ بہت شجاع شخص تھا، بہت بہترین شخص تھا، لیکن گھر کے اندر گفتگو کلام جو ہے وہ اس کا سخت تھا۔ تو بعض اوقات ہماری بہت ساری عبادتیں ہمارے کسی ایک ریلیشن یا کسی ایک کام کی وجہ سے جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ شاید ہم بعض اوقات خود اپنی عبادتوں کو ختم کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے انر میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم بعض اوقات اپنا آؤٹر بہت اچھا کر لیتے ہیں لیکن ہم اپنے انر کو صحیح نہیں کر پاتے۔ اس انر کو صحیح کرنے ہی کے لیے ہمیں اسلام ساری روٹین اور ٹائم ٹیبل دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی فیملیوں میں کیسے ہیں۔ آیت اللہ غازی طباطبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ غازی کے ایک شاگرد تھے سید ہاشم حداد کے، جو کربلا میں رہتے تھے، اور حداد یعنی لوہار تھے، لوہے کا کام کرنا سارا، اور ان کے بہترین شاگردوں میں سے تھے۔ وہ جب بھی گھر جاتے تھے، کیونکہ بہرحال جو بھی انکم آتی تھی اس کام سے، اس کا بس ایک حصہ اپنی زندگی میں ڈالتے تھے، باقی جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے جو بھی آتا تھا۔ زندگی بڑی سخت تھی، اور جہاں رہتے تھے وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ، اور اسی کے سامنے ان کے جو ہے وہ ان لاز رہتے تھے۔ تو ان کی جو وائف کی مدر تھی وہ ہمیشہ اس حالت میں بہت خوش نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ ان کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی باتیں سنانا ان کے اوپر اس طرح، یعنی ان کو یہ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں آتے تو ان کو ایک بڑی سخت قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ان کو اتنا کہا کہ یہ بہرحال اپنی پشت بام یعنی چھت پہ چلے گئے کہ میں آواز نہ سنوں، اور صبر میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو اتنا برا بلا کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہٹے، اور کیونکہ اس وقت کربلا اتنا ایکسٹینڈ نہیں تھا، اطراف میں جنگل ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھاگنا شروع کیا انہوں نے اس جنگل کی طرف، تو دیکھا بھاگتے بھاگتے ان کے ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے، یعنی ان کے نفس نے تجرد کر گیا، یعنی خود وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، یعنی ایک امتحان، ایک سختی ایسی پڑی، ہر شخص کی سختی الگ ہے، ان کے اوپر وہ سخت تھا اور وہ اس کو برداشت کرتے تھے، بیئر کرتے تھے، تحمل کرتے تھے۔ تو استاد نے انہیں یہی کہا تھا ان کے کہ تمہارا یہ امتحان ہے۔ تو ان کی روح اس مقام پر پہنچ گئی، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ عالم میں دیکھا، ایک الگ مشاہدات، ایک الگ چیزوں کو انہینس کیا، اور جب واپس آئے تو اپنی مدر ان لا کے پاؤں کو جو ہے وہ بوسہ دیا، اور وہ پریشان کہ یہ کیا ہے۔
کہا یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، اگر آپ نے سختیاں نہیں کی ہوتی تو میں آج اس مقام پہ نہیں پہنچتا۔ یعنی ہم بعض اوقات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہم شاید لوگوں کو اپنے اطراف میں دشمن بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ہم ان کو ایک وجود انڈرسٹینڈ کریں اس دنیا کے اندر، ہر وجود کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، اس کا اپنا ایک کاز اور افیکٹ ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ ڈائمنشنز ہیں۔ ہم بھی ایک وجود ہیں دنیا کے اندر، ظاہر ہے ہماری بھی ایک نہ کوئی جو ہے وہ ہدف اور مقصد ہے۔ اگر ہم اس طرح دنیا کے سسٹم کو دیکھیں تو پروردگار ہمارے سراؤنڈنگز میں جو چیزوں کو کریٹ کرتا ہے وہ ہمیں اپلفٹ کرنے کے لیے ہے۔ ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں، ہم کسی انسیڈنٹ پہ یا حادثے پہ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا پروردگار، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں کس مشکلات میں ہوں۔ زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ ہے ہی ختم ہونے کے لیے۔ جب خود زندگی یعنی دنیا نے نہیں رہنا، جب یہ خود دنیا ٹیمپرری ہے تو مشکلات بھی ٹیمپرری ہیں۔ یعنی جس دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے وہ خود ٹیمپرری ہے، تو ظاہر ہے جو آپ کے اوپر آ رہی ہے، میرے اوپر پریشانی آ رہی ہے، وہ بھی ٹیمپرری ہے، ہمیں اس سے بائی پاس ہونا ہے۔ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی جو مشہد مقدس حرم حضرت امام رضا علیہ السلام میں دفن ہے۔ بہت بڑے علماء اور عرفاء میں سے تھے، اور بڑے ان کی جو ہے وہ مقامات تھے، ان کے بہت سارے واقعات اکثر میں کوٹ کرتا رہتا ہوں۔ بیان فرماتے ہیں، یعنی اس مقام پہ تھے کہ کہتے تھے کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ آ کر اگر نوک کر دے تو اس کی پریشانی حل ہو جائے گی، لیکن کیونکہ میں مشہد مقدس میں حرم امام رضا میں ہوں تو یہاں اس وجود کے ہوتے ہوئے کوئی میرے در پر نہ آیا کرے۔ ایک دفعہ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو گریا کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا کہ پروردگار نے میرے مقام کو، میرے لیول کو بڑھا دیا ہے۔ تو کہا تو خوش ہونے کی بات ہے، آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں گریا اس لیے کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس پہلے لیول تھا اس میں لوگ اپنی پریشانی مجھ سے ذکر کرتے تھے اور میں دعا کر کر ان کی پریشانی کو دور کر دیتا تھا، لیکن اب مجھے پتا چلا وہ پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ تو خدا کا فضل و کرم تھا جو اس شخص کے اوپر تھا، اور میں دعا کر کے ہٹا دیتا تھا۔ تو اگر ہم واقعا اپنی زندگی کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو مشکلات اور جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت پریشانی، یقیناً اگر ہم انسانی پوائنٹ آف ویو سے، بشریت کے لبادے کے حساب سے دیکھیں تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی ہم زیارتوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ایسی مصیبت ہے جو زمین اور آسمان پر آئی، یعنی اس سے بڑی مصیبت نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے جتنا لیول بڑا ہے، جتنا ڈیوٹی بڑی ہے، مشکل بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ لیکن کیونکہ خداوند متعال کی راہ میں ہے، راستے میں ہے، تو پھر اس مشکل سے گزرنا ہے۔ اسی لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس مشکلات کو بیئر کرتی ہوئی اور اس اسارتوں کو، قید کو، مشکلات کو بیان کرتی ہوئی اپنے اس بھائی کے مقصد کو کہیں پر بھی رکنے نہیں دیا۔ اس طرح اس ساری مشکلات کو انہوں نے کیا، لیکن اس نے پوری انسانیت کو اپلفٹ کیا ہے۔ یعنی کربلا کو ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ بعض اوقات میری ایک چھوٹا سا شخص ہوں، خطا کار، گناہ گار، میری زندگی میں کوئی پریشانی، مشکل مجھے ڈالتی ہے تو مجھے اپلفٹ کرتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام جس چیز کو تحمل کیا، جس چیز کو لیا کربلا میں، اس نے پوری انسانیت کو اپلفٹ کیا ہے۔ اگر آج کہیں پر ظلم اور ظالم کی گفتگو ہو تو وہاں پر ہم ہمیشہ سے کربلا کو کوٹ کرتے ہیں، اس کے سیکریفائس کو کوٹ کرتے ہیں اور وہاں کے ظلم کو کمپیئر کرتے ہیں، اور اسی لیے حسینیت ایک آئیڈیولوجی ہے کہ جو ہر دور کے اندر ہے، اور یزیدیت بھی ایک تفکر ہے کہ جو ہر دور کے اندر ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے کسی شخص سے جنگ نہیں کی، کسی شخص کے مقابلے میں نہیں آئے،
بلکہ ایک سسٹم کے مقابلے میں آئے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو ڈیفائن کر دیا کہ جب بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی یہی سسٹم سامنے آئے گا. تو وہاں پر ہمیں حسینی کردار کی ضرورت ہوگی. اگر یزیدیت کسی بھی جگہ پر آج، چاہے ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ظاہراً مین اور مشین کمبائن ہو گیا ہے، سائبورگ سچویشن میں ہم لوگ ہیں، اور بہت دنیا، یعنی یہ دنیا جسے کہا جاتا تھا کہ یہ کنیکٹنگ ورلڈ ہے، یہ بس آپ کنیکٹ ہیں، لیکن بہرحال ایک وائرس نے آ کر اسی کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر دیا. یعنی جہاں پر لوگ یوں کنیکٹ ہوتے تھے، اسی نے بول دیا کہ اب آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں، دور ہو جائیں، لیکن ورچولی کنیکٹ ہو جائیں، کیونکہ ان کے بہرحال اپنے ہدف اور اپنے مقصد ہیں کہ وہ بہرحال کسی اور موقع پر گفتگو کا اگر موقع ملے گا. لیکن اس دور کے اندر کہ جہاں ہم ہیں وہاں پر بھی یزیدیت اپنے طریقے سے ہے، اور آج بھی اس یزیدیت کے افکار اور فکر انسانیت کے اوپر جو ہے وہ تحمل کیے جا رہے ہیں. آج بھی مشکلات ہے، آج بھی کربلا کا سما برپا ہے، آج بھی ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یمن میں، پیلسٹائن میں، آپ دیکھ لیں لبنان میں، سیریا میں، بحرین میں، عراق میں، کہاں کہاں پر ظلم اور ستم نہیں ہے کہ جو بہت واضح ہے. اس کے علاوہ بھی قوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ جو قوموں کو نظر نہیں آ رہا. اگر کہیں انسانیت ڈیگریڈ ہو رہی ہے، چاہے وہ یو ایس کیوں نہ ہو، چاہے وہاں پر بلیک لائف میٹر کے نعرے کیوں نہ ہو، یعنی انسانیت ڈیگریڈ ہو رہی ہے. تو جب انسانیت ڈیگریڈ ہو رہی ہو تو وہاں پر کربلا کا پیغام ایسا ہے کہ جسے بہت زیادہ اوپر آ کر انسانیت کو بقا دیتا ہے. کربلا میں اس لیے امام حسین علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، دکھایا کہ یہاں پر جو اشرافیت ہے، یہاں پر جو چیز انہینس کرتی ہے وہ سیکریفائس ہے، وہ اطاعت ہے. وہاں پر بلیک ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ عجم ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ غلام ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک کاز پر ہے تو یہی سب کچھ وہ بن جائیں گے کہ جن کو آپ رہتی دنیا تک سلام کریں گے. یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پوری دنیا میں جو ہے وہ نشر کریں، ڈفرینٹ لینگویجز میں اور ڈفرینٹ فارمز میں، پکچر میسج، ویڈیو میسج، ٹیکسٹ میسج، اور اسپیشلی نان مسلمس کو کہ ہم بتائیں کہ بہرحال ہماری آرگنائزیشن بھی ہیں husein.org، اور اس کے علاوہ بھی بہرحال جہاں آپ رہتے ہیں اپنی کمیونٹیز میں، کہ جہاں پر جلوس نکلا کرتے تھے نہیں نکل رہے ہیں، چاہیے کہ ان جگہوں پر ہم ٹیکسٹ کو لوگوں کو دیں. شاید پورے ایریاز میں کئی کلومیٹر میں جلوس دیتے تھے، اب نہیں نکلتے، تو اس پورے ایریا میں جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں لوگوں کو یہ کانٹینٹ پرووائڈ کریں کہ ہوائے ہم جلوس کیوں نکالتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، کون ہے، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. علماء نے بہت زحمت کی ہے، محنت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، ٹیکسٹ ڈیزائن کیا ہے. ہم اس کی طرف بڑھیں تاکہ دیکھیں ہم آج کل کے دور کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچائیں کہ یہ جو دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اسی کے لیے امام حسین 1400 سال پہلے کربلا آئے تھے، اسی انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے، اسی انسان کو ارتقاء پر، کمال پر پہنچانے کے لیے آئے تھے. آزادی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ حدود کے قائم ہو جائیں کہ ہمارے لیے صرف حدیں مشخص ہو جائیں تو ہم آزاد ہو جائیں گے. یا آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل چاہے کریں، یا چاہے وہ آپ لباس تن کریں نہ کریں، کچھ بھی کرتے رہیں آپ. آزادی یہ نہیں ہے. امام فرماتے، امام جس مقصد کے لیے آئے کہ آزادی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دو، تم آزاد ہو جاؤ گے. تم خدا کے جب سپرد ہوگے تو تم اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے، تم ظالموں سے آزاد ہو جاؤ گے. اسی لیے امام حسین صاحب السلام فرماتے ہیں کہ بستر مر، یعنی بستر پر مریض ہو کر مرنے سے بہتر ہے پروردگار
تیرے راستے میں تلواروں سے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ توحید کا پیغام کتنا امپورٹنٹ ہے، توحید کتنی مہم ہے، خداوند متعال کی طرف بڑھنا، اس کے پرچم کو بلند کرنا، لا الہ الا اللہ کو دنیا میں حاکمیت کی طرف لے کر جانا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے پورے کنبے کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ کہ بہرحال ماہ محرم ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ بہرحال ہم ان مقصد کی طرف گریجولی انہینس ہوں کہ جب ہم حد اقل منیمم یہ 10 دن ہمارے گزرے تو ہم بہرحال کسی بھی حوالے سے ہم کوشش کریں ہمارا وجود جو ہے وہ کربلا میں پہنچے۔ یقیناً سخت ہے، ہمارے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا مشکلات ہوئی اور کن مشکلات سے انہیں گزرنا پڑ گیا۔ بہرحال جیسا کہ آپ نے حکم کیا اور تعبیر حکم ہے کہ بہرحال جو ہے وہ جو مصائب ہے وہ حضرت مسلم کے لیے جو ہے وہ پڑھے جائیں، اور خاص طور پہ حضرت مسلم کی پرسنالٹی پہ میں گفتگو تھوڑی دیر کروں کہ حضرت مسلم وہ شخصیت تھے کہ جنہیں امام نے خود انتخاب کر کر جو ہے وہ کوفہ بھیجا، اپنے سے پہلے بھیجا تاکہ وہ جا کر دیکھ سکیں کہ کوفہ والے جو اتنے دعوے دار ہیں، اتنا انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو کہا کہ میں بھیجتا ہوں۔ جو خط لکھا، نامہ لکھا کوفہ کے بزرگوں کے نام پر جو لوگ وہاں پر تھے، خواص تھے، کہ میں پہلے اپنا بھائی کہہ کر مخاطب کیا، بعد میں کہا کہ جو میرا رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ یعنی جب کوئی امام اپنا نمائندہ بھیج رہا ہو، اپنا جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہوا شخص بھیج رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ وہ کیسی شخصیت ہوگی، وہ کیسی پرسنالٹی ہوگی کہ حضرت مسلم اپنے پورے وجود کے ساتھ جب آئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے واقعے کے کربلا میں جو ہونے جا رہا ہے اس کے پہلے شہید ہیں، یعنی اپنی خون کے قطروں سے کربلا کی داستان جو ہے وہ لکھنا شروع کر دی۔ حضرت مسلم آئے، حضرت مسلم کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، لیکن اوور آل جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد نے ان کو قبول کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں نماز ظہر میں لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ابن زیاد جو ہے لعین جو ہے وہ بڑے ہیلے اور بہانوں سے جو ہے وہ کوفہ میں وارد ہوا، اور پھر اس نے جو ہے وہ لوگوں کی تلواروں کو خریدنا شروع کر دیا، اور سونوں کے بدلے میں، گھروں کے بدلے میں خوف اور اس طرح کی چیزیں، اور لوگ بکنا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے حضرت مسلم کو کوفہ میں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم کی غربت کا یہ عالم کہ شہر غریب ہے، کوئی اور شہر ہے، دن میں اتنے لوگ ہیں اور مغرب میں حضرت مسلم تنہا ہیں، کوفہ کی گلیوں میں تنہا، رات کی تاریکی میں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خاتون باہر نکلتی ہے، کوفہ میں ایک عجیب بو کا عالم ہے، اور حضرت مسلم کو دیکھتی ہے کہ یہاں پر نہیں ہو، بیٹھو۔ کہا اپنے گھر جاؤ۔ کہا میں گھر کہاں جاؤں، میرا گھر نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مسافر ہوں۔ تو کہا کہ کون ہو؟ جب بتایا اپنا تو وہ اہل بیت کے چاہنے والی تھی، حضرت مسلم کو اپنے گھر میں جو ہے وہ پناہ دی۔ بہرحال انفارمیشن مخبری ہوئی، پھیل دی، اور حضرت مسلم کو گھیرا گیا، اور پھر حضرت مسلم نے بنی ہاشم کے خاندان میں سے تھے، اکیلے لڑتے رہے، لیکن بڑے بہانوں کے ساتھ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، اور انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، وصیتیں پوچھی گئیں، اور حضرت مسلم کو کہا کہ لے جاؤ، اور انہیں دارالامارہ پر لے جا کر ان کے سر کو جو ہے وہ ان کے تن سے جدا کر دی۔ جب لے کر جا رہے تھے تو حضرت مسلم گریہ کر رہے ہیں، تو پوچھنے والے نے کہا کہ اگر رونا ہی تھا تو ایسا کام کیوں کیا؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں
امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کے لیے کہ وہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں اور کوفہ والے وفادار نہیں ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت مسلم دیکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا۔ دارالعمارہ لے گئے، پانی طلب کیا گیا لیکن خون ٹپک رہا تھا۔ ایک دفعہ اس ظرف میں آیا، پانی چھوڑ دیا، پھر دوبارہ ظرف نجس ہوا، چھوڑ دیا، تیسری دفعہ ہوا، حضرت مسلم نے پانی کو طلب نہیں کیا۔ حضرت مسلم با معرفت تھے، ہو سکتا ہے جانتے ہوں کہ جب میرا ارباب پیاسا شہید ہوگا تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ اسی طرح ہانی ابن عروہ کے ساتھ بھی یہی کیا گیا اور بدن مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور یہی وہ بدن تھا جو کوفہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا۔ اب یہ مقام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک مقام سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شہید ہو گیا تو پھر حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان سے پیار کیا۔ تو بچی بھی بہرحال اس خاندان کی ہے، کہتی ہے کیا ہوا، کیا میرے بابا تو صحیح ہے؟ کہا نہیں، تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے۔ ہاں وہیں پر ایک اور بچی بھی ہے جو امام حسین کی ہے۔ یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو سروں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اور یہی وہ توقع رکھ رہی ہوگی شاید روز عاشورہ، لیکن وہاں قانون بدل گیا، وہاں پر سروں پر ہاتھ نہیں پھیرے گئے، وہاں پر جو ہے وہ پیار نہیں بلکہ وہاں پر تماچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے استقبال کیا گیا۔ ہاں عزاداران محترم، اسی طرح حضرت مسلم کے ان دو بچوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یا وہ حضرت مسلم کے ساتھ تھے یا بہرحال وہ کاروان کے ساتھ تھے، وہ جدا ہوئے، 1 سال تک کہتے ہیں وہ کوفہ کے زندان میں رہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے یہ جو ہمیں روز زندان کا جو نگہبان آتا ہے اس سے کہو، اسے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کون ہیں، شاید یہ ہم پر رحم کرے۔ جب اسے بتایا کہ دیکھو تم اللہ کو مانتے ہو، کہا کہ رسول کو جانتے ہو؟ ہاں کہا کیوں نہیں جانتا؟ کیا ان کی اولاد کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ تو پھر اپنا تعارف کرایا تو وہ ان کے پاؤں میں پڑ گیا، کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا اچھا، انہیں کھانا دیا، پانی دیا، اور پھر رات کی تاریکی میں ان کے لیے راستہ کھول دیا کہ جہاں تک تم جا سکتے ہو نکل جاؤ۔ یہ بچے رات کو جو سفر کر سکتے تھے کرے، دن ہونے سے پہلے ایک جگہ پہنچے ایک خاتون کے گھر تک اور کہا کہ ہمیں رات گزارنے کی جگہ، تو کہا میرا داماد بڑا خبیث قسم کا شخص ہے، کہا ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، ہمیں بس رات گزارنے کو دو۔ اب یہ 2 بچے رات کو گزرتے ہیں اور خبر پھیل جاتی ہے کہ جو 2 ان بچوں کو لائے گا وہ انعام پائے گا۔ اب یہ داماد بڑا خبیث پوری دن گھومتا رہا، لیکن جب آتا ہے تو رات کو دیکھتا ہے اب یہ بچے سو رہے ہیں، ایک خواب سے بیدار ہوتا ہے، دوسرے بھائی کو اٹھاتا ہے، کہا میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جلدی ہم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہیں تو بچے آپس میں گریا کرتے ہیں، ان کے گریوں کی آوازیں وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پوچھتا ہے۔ جب اسے کہتا ہے کہ میں تو پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے یہی مل گئے، بچوں کو جو ہے وہ باندھ دیتا ہے، صبح کا انتظار ہوتا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے جاؤ ان کے سروں کو جدا کر کر لے آؤ۔ غلام جو ہے وہ اتنا ہی کرتا ہے۔ بعض جگہ ہے کہ اس نے غلام کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی منع کرتا ہے۔ یہ خود شخص جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے وہ تلوار کو نکال کر تو وہ پوچھتے ہیں تو رحم کر ہمارے اوپر، کیا تجھے رحم نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے رحم نہیں ہے۔ کہا اگر تجھے کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں تو اپنے زیاد کے پاس لے جا، کہا وہ جانے۔ کہا نہیں، میں تمہارے سروں کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔
جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا تو کہا کہ اچھا ہمیں کچھ نماز پڑھنے دو. بچوں نے نماز پڑھی اور پھر ایک بھائی کا سر تن سے جدا، دوسرے بھائی کا سر تن سے جدا، بدن کو اس نہر میں بہا دیا گیا. یہ ظالم ان سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا. جب ابن زیاد نے ان سروں کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور کہا ارے یہ تو نے کیا ظلم کر دیا. ہاں آزاداران محترم، اس شخص کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور کہتے ہیں کہ وہ دو بدن پانی میں تیرتے رہے اور پھر ایک جگہ جا کر ملے کہ جہاں آج بھی ہم جاتے ہیں، مسیب کے مقام پر. اس جگہ پر ان کے بدن آئے اور انہیں وہی دفنایا گیا. یہ غربت کے عالم میں مسلم کے 2 شہزادے شہید ہو گئے. یہ کربلا کے راستے کے شہیدوں کے بچے ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو بھی لوگ مریض ہیں، خاص طور پر اس وبا بیماری کی وجہ سے مریض ہیں، انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آپس میں مسلمانوں میں محبت اور بھائی چارگی کی کیفیت عطا فرما. کمیونٹی میں آپس میں اتفاق اور انہینسمنٹ کی توفیق عطا فرما. جو جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہا ہے پروردگار اس کی عزاداری کو قبول فرما. جہاں جہاں مشکلات ہیں پروردگار مشکلات کو دور فرما. ہم سب کو 40 امام حسین پر کربلا کی زیارت نصیب فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.